9 محرم کی رات مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بات بتا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں ماں کا بچہ شہادت میں سبقت لے جائے. اور یہ زیبا تھوڑی دیتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کی لاش پر آئے, اور یہ صرف کچھ دورانیے کی بات ہے. ابھی منظر تبدیل ہوگا. ٹٹول کے مقتل ٹٹول کے امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے 18 سال کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ رہے ہیں. خیموں کے باہر بچے وہ کوزہ لے کے کھڑے ہوئے پانی کے انتظار میں. اگر ہم اپنے بچوں کو اس منظر میں رکھ کے دیکھیں یہ کیسا ہولناک منظر ہے. مدینے میں رہتے ہی امام حسین کو کافی پیغامات بھیجے گئے یزید کے گورنرز تھے ان کی جانب سے. امام حسین سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ سمجھیں گے نہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور جو وہاں کی صورتحال دیکھی, شاید ان کے دل تو امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں امام حسین کے خلاف ہو چکی تھیں. ان کا لشکر بھی ساتھ ہے. ایک مقام آیا کہ امام حسین اس جگہ پہ رکے تو قافلے والوں نے کہا کہ یا امام آپ یہاں پہ کیوں رکے. ایک شخص جو پیاسا قتل ہوا ہے نا, وہ سیراب کس طرح کرتا ہے یہ دیکھیں. مد مقابل فوج بڑھتی جا رہی ہے. امام علی مقام اپنے دوست کو خط لکھ, اس خط کے اندر وہ امام اپنے آپ کو حسین ابن علی نہیں لکھ رہے, حسین ابن زہرا لکھ کے مخاطب کر. حسین سے ہماری کوئی محبت ان کی شخصیت پہ تمام نہیں ہو جاتی, بلکہ یہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت عطا نہیں کر رہی, ہمیں شوق عبادت نہیں بڑھ رہا. تو یہ سب کچھ بے معنی سا ہے. اپنے اللہ سے باتوں میں ہے مصروف حسین, اس کو فرصت ہی کہاں شمر کا خنجر دے. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے اور کربلا پر جا کے ختم ہوتا ہے, تو اس سفر کے دوران کیا ہوا, اور اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل تھے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ سفر کربلا کو سمجھ سکیں, یہ تاریخ جان سکیں اور اس تاریخ میں موجود جو کردار ہیں ان کا تعارف حاصل کر سکیں. آج ہمیں حیدر عباس اور اون عباس نے جوائن کیا ہے. حیدر بھائی, اون بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بالکل, اب ہم براہ راست بات شروع کرتے ہیں, اور آپ کی خدمت میں جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی طور پر ایک تدریسی انداز میں دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ سفر کیا تھا. تو کہاں سے اس بات کا آغاز ہم کریں گے؟ نجم بھائی, بہت اچھا موضوع ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے تو ہمیں اس کی ابتدا دیکھنی ہے کہ کربلا کیا صرف ایک مظلومیت کی داستان ہے کہ اس میں ایک مظلوم لوگ جو اہل بیت ہیں ان کا تذکرہ اور یہ داستان ختم ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. اس کی ابتدا کب ہوئی, امام حسین نے کیا خطبات پیش کیے, کیا اس کی وجہ تھی کہ امام حسین جو ہیں وہ اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کے نکلے. دو تاریخ میں بہت ساری روایات ہیں, لیکن جو زیادہ تر روایت میں آیا وہ یہ ہے کہ 15 رجب یا 22 رجب کو جو ہے وہ یزید تخت پہ بیٹھا, اور اس نے اپنے مختلف جو گورنرز تھے ان سے کہا کہ بھائی میرے لیے آپ کام کریں اور میری بیعت لیں. اچھا, اسی اثنا میں امام حسین چونکہ مدینے میں تھے, اور امام حسین جو ہے وہ ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ یزید کی بیعت کریں. اچھا, امام حسین جب گئے تو اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے. تو امام حسین نے کہا کہ میں اس حوالے سے کیا بات کروں کہ میں جو ہے وہ نانا رسول خدا میرے اور میری ان کی شریعت, اور میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. تو یہ یہاں تک کہا گیا جو تاریخ کی کتابوں میں کہ حسین کو اسی وقت جو ہے وہ قتل کر دو. اس پر امام حسین نے کہا کہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے قتل کرو, اور امام حسین یہ کہہ کے واپس آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ مدینے میں رہتے ہوئے امام حسین کو کافی پیغامات بھیجے گئے جو یزید کے گورنرز تھے ان کی جانب سے کہ آپ جو ہیں وہ فوراً یزید کی بیعت کریں اور اس چیز کو آپ انجام دیں. لیکن امام حسین سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ معاملہ یہاں پر یہ لوگ سمجھیں گے نہیں, اور یہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ نانا رسول خدا کی جو ہے وہ قبر پہ گئے مدینے میں, اور آپ جو ہے وہ بہت روئے, اور روتے روتے آپ کی جو ہے وہ آنکھ لگ گئی. اس میں آپ نے خواب میں نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین تم جو ہے وہ سفر اختیار کرو, اور جو اللہ کو منظور ہے, جو اللہ کو بہتر ہے وہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد خواب میں کہا کہ اے حسین تم سفر اختیار کرو. بس یہ اب 15 رجب سے لے کے 28 رجب, کیونکہ 15 رجب کو اگر جو یزید کو اگر جو تخت پہ بیٹھا, اس کے بعد 28 رجب سن 60 ہجری جو ہے وہ امام حسین نے سفر اختیار کیا. اچھا, اس دوران آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ خطبات ہیں, آپ نے بہت ساری باتیں کی, لیکن جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے بی بی ام سلمہ کو جو ہے وہ اپنی وصیت دی, کچھ خطوط دیے, اور ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شیشی میں آپ نے ایک جو مٹی تھی وہ دی, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب یہ لال ہو جائے اور یہ تبدیل ہو جائے سرخ, اس میں تو آپ سمجھیے گا کہ حسین
شہید ہو اچھا گئے. یہ روایت ہمارے یہاں جو ہے ویسے ہے کہ وہ رسول صلی خدا اللہ نے بھی علیہ دی, ہاں وسلم بالکل نے دو جو ہے روایتیں وہ ملتی ہیں کہ مٹی رسول دی خدا نے تھی, بھی ان کو مٹی دی وہ کہ جبریل آئے اور ہاں وہ پوری روایت بالکل. اور مسند ایک احمد یہ کی اس طرح روایت بھی ہے ہے. کہ امام حسین نے بھی ان کو اچھا ایک مٹی دی, روایت ہے, ہاں صحیح ایک ہے. یہ روایت بھی ہے کہ ان کو دی. اچھا اگر یہاں پہ ہم رکیں اور ذرا ہوں سے اس بات کو سمجھتے سمجھتے چلیں کہ دیکھیں اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں خاص طور جی پر نا جی وہ یہ سمجھ سکیں. تو اب سب سے پہلے ہم اسی لنگو میں اب ہم اگر بات کرنے کی کوشش کریں تو پوائنٹ آف کانفلکٹ یزید کی تخت نشینی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے, کہ بھائی یہ بالکل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ یزید کی تخت نشینی ہے. ہوں دوسرا مسئلہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ امام حسین علیہ السلام کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ بیعت قبول کریں, بالکل اور امام حسین اس بیعت کا انکار کر دیتے کر ہیں. دیتے ہیں. اور اس انکار کے نتیجے میں اب ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کے جانے کی بالکل مطلب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور اس میں آپ بالکل نے بتایا کہ وہاں پر ان کو جیسے قتل کی دھمکی بھی دی گئی اور ان بالکل. کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پر ان کو شہید کر دیا جائے. بس تو یہ حیدر بھائی ایسے ہی اچھا ہے. اس کے اندر دیکھیں نجم بھائی, یہ بات جیسے کہ آن بھائی نے بتایا اور تاریخی حوالے وہ دے رہے ہیں, ڈیٹس بتا رہے ہیں ہمارے جو کم سن اور ہم سن ساتھی ہیں ان کے لیے. اس کے اندر یہ بات جاننے کی ضرورت بھی ہے کہ امام علی مقام ہیں کون. یہ دیکھنا ہے کہ کون کس کی بیعت کا انکار کر رہا ہے, یہ انکار کرنے والی شخصیت کون ہے اور کس کے مقابل میں انکار کیا جا رہا ہے, کسے انکار کیا جا رہا ہے. یہ خون رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جگر گوشہ بطول ہیں, جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. امام عالی مقام اگر کسی چیز کو رد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین و منی و نامن الحسین کی روح سے یہ لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز رد کی جا رہی ہے. تو اگر یہ بات دیکھی جائے کہ اگر وہ بیعت طلب ہے اور اس کو انکار کیا جا رہا ہے تو یہ امام علی مقام کا انکار کرنا یہ ہے کہ رسول اللہ کو اسی چیز کا انکار کرنا. اور اگر آپ یزید کو وہ جیسے وہ بیعت طلب کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیعت اگر طلب کی جا رہی ہے تو انکار کیوں ہے؟ انکار یوں ہے کیونکہ حلال محمدی کو حرام محمدی قرار دیا جا رہا ہے. سسٹم کو جو ڈیمیج کر رہا ہے یزیدی نظام, اس سسٹم کو ڈیمیج کرنے سے بچانے کے لیے, جیسا آپ نے کہا وہی لنگو ہونی چاہیے, اس سسٹم کو ڈیمیج جو ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے. یعنی کہ جو یزید کی جانب سے شریعت میں شریعت یہ جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی اسلام گئی, کا جو چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے, جو اس کی جو اس کا اصل چہرہ ہے, جو دین محمدی کے اندر واجب ہیں, جو احکام شرع ہیں, ان کو کس طریقے سے مسخ کیا جا رہا ہے. امام دراصل اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. صحیح, یہ کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ خالصتاً توحید کا مسئلہ ہے. یہ خالصتاً مسئلہ یہ ہے کہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑیں گے, مکہ چھوڑیں گے, کوفے سے نکلیں گے, کوفے نہیں پہنچیں گے, کربلا جائیں گے, ان کا سر کٹے گا, شہادت پائیں گے, صرف اور صرف کس لیے کہ نانا کا دین بچ جائے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ کیا عوامل ہیں وہ ہم جو ہیں وہ علماء سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جلدی سے یہ بات کرتے ہوئے اس گفتگو کو کربلا تک بھی پہنچائیں, اور یہ بھی دوستوں کو اپنے بتائیں کہ کون کس کیا ریجیکشن جو ہے, یا امام علی مقام اگر لا کہہ رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, بیعت سے انکار کر رہے ہیں, تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. اب یزید کون ہے؟ وہ ہے جو گانے سن رہا ہے, وہ ہے جو شراب کے یہ نشے میں مست ہے, وہ ہے جو کتوں پہ پال رہا ہے, جو بندروں سے کھیل رہا ہے. یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ مولا نے اگر امام علی مقام نے کسی چیز کو رد کیا ہے تو اس کے پیچھے عوامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیعت کا انکار ہو رہا ہے بھائی وہ یہ کہ بنی ہاشم نعوذ باللہ من ذالک جو ہیں وہ اقتدار کی چاہ میں ایسا کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کیا ہے, دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دین جو نانا نے پروان چڑھایا, میں نے اس کا دفاع کرنا, اس لیے امام. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں, ہم اس طرف بحال نہیں جاتے کہ انکار کی بالکل آپ نے صحیح وجہ بتائی ہے, لیکن بحال اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کریں آن. اچھا بالکل, حیدر بھائی نے جو کہا کہ یہ اس سے ایک پیغام جو ہے نا وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے, جو امام حسین کا یہ فقرہ ہر جگہ لکھا بھی جاتا ہے, اس سے بات بھی ہوتی ہے کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. تو دنیا میں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو فکر امام حسین پہ, جو آپ علیہ السلام کے افکار ہیں, جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے, جو اس پہ ماننے والے ہیں یا جو اس کے جو پیروکار ہیں, صرف مسلمان نہیں, دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں, ایسے لوگ ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں جنہوں نے امام حسین کے بارے میں, جنہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں لکھا. وہ کہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی اتنی بلند ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, تو آپ بہت ساری, آپ دیکھیں نا دنیا میں جتنی بھی
تحریکیں حریت جسے ہم آزادی کہتے ہیں، تو یہ حریت یہ کہاں سے آئے؟ جب امام حسین اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو آپ کا خطبہ تھا آپ نے جو میدان کربلا میں دیا، تو آپ نے کہا کہ کیا تم اتنے آزاد بھی نہیں ہو کہ تم اپنا یہ فیصلہ لے سکو کہ تم کسے قتل کر رہے ہو؟ تو آزادی جو ہے، جو حریت ہے، اس کے بارے میں بات کی امام حسین نے. خیر ہم اپنی اس بات پہ واپس آئیں کہ 28 رجب کو جو ہے وہ امام حسین نکلے، اور جو روایات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 شعبان بروز جمعہ آپ پہنچ گئے مکہ. اچھا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج تک، یعنی کہ 4 مہینہ کچھ دن جو یہ بنتے ہیں، امام حسین جو ہیں وہ رہے. اور اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو امام حسین کو پھر یہ اطلاع تھی اور یہ چیزیں معلوم ہوئیں کہ جو ہے وہ ان کا خون بہانے کے لیے جو مخالف ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ یہاں پہنچ چکے ہیں. تو پھر آپ نے اپنے حج کو جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر آپ یہاں سے آپ نے وہ سفر اختیار کیا جو عراق کی جانب جا رہا تھا. اس دوران جب آپ کو راستے میں بہت سارے نام ملتے ہیں جو لوگوں امام حسین کو ملے، امام علی مقام کو، انہوں نے پوچھا کہ امام حسین آپ جو ہیں وہ حج مکمل نہیں کر رہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو میرا خون ہے وہ خانہ خدا میں گرے، کیونکہ اس کی ایک حرمت ہے، اور میں جو ہے وہ اس سفر کی جانب جا رہا ہوں جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر اس طرح اچھا، اس میں ایک بال مسئلہ ضرور ہے کہ جب وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ وہاں پر لوگ کیوں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور وہاں پر ان کو کیوں نہیں روکا گیا، تو یہ ایک سوال ایسا ہے جو مجھے بڑا پریشان رکھتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس پر کبھی غور کیا، سوچا، تو کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اس کے اندر دیکھیں، ہم تو علماء سے جو سماعت فرمایا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ حج، اس حج کی روح ہی کیا رہ جائے گی جہاں سے حجت خدا، تو اگر وہ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے کہ وہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا. یعنی امام علی مقام ایک، آپ لازمی بات ہے، حق کی طرف صدائے حق بلند کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس پر نہ کوئی کان نہیں دھر رہا ہے. اس لیے امام جو ہیں وہ کربلا کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اب وہ کربلا سے پہلے جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایسے کردار آتے ہیں کہ حضرت حر کا کردار جو ہے وہ ایک اہم کردار ہے جس پہ بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حر ایک کیریکٹر ہے کربلا کا. اور یہ آپ کو بات بتائے گی کہ آپ اگر حق شناس ہوں تو آپ ایک پل میں کس طریقے سے دائرہ یزیدیت سے نکل کے دائرہ حسینیت میں کس طرح آ سکتے ہیں. اگر ہم اس ٹائم لائن میں آ کے بات کریں تو جب وہاں سے حج سے رخصت ہو کے چلے گئے اور جب آپ کربلا کی جانب سفر کر رہے ہیں، مطلب لیکن ان کا انٹینٹ کہاں کا تھا جب وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس میں جو ہے وہ اس میں جب یہ 4 مہینہ جو کچھ دن امام حسین جو ہیں وہ رہے مکہ میں، تو اس دوران آپ کو کہتے ہیں پہلے ایک خط، پھر دوسرا خط، پھر 10، پھر 20، کہتے ہیں 12,000 سے زائد خطوط جو ہے وہ اہل کوفہ کی جانب سے آپ کو موصول ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ اے امام حسین، ہمارے اوپر کوئی والی نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ آئیں اور ہم جو ہے وہ ہم آپ کی بیعت کریں، اور اس لیے جو ہے آپ یہاں پر آ جائیں. اچھا، اس دوران امام علی مقام میں امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ اس طرف روانہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو اپنی بات کہہ رہے ہو اس پہ کس حد تک قائم رہو گے اور کس حد تک قائم ہو. تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ روانہ ہوئے کوفے کی طرف، اور اس وقت آپ یہیں پر موجود تھے، امام حسین جو ہیں یہاں پہ موجود تھے. خیر بات وہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور جو وہاں کی صورتحال دیکھی تو وہاں پہ جو لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف تھا، آپ اسے ڈر یا خوف کہیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں، تو شاید ان کے دل تو امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ امام حسین کے خلاف ہو چکی تھیں اس وقت تک. اور امام حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ امام حسین کو منع کر دو کہ اب وہ یہاں پر نہ آئیں، کیونکہ جو یہاں اہل کوفہ ہیں اب ان کی تلواریں، ان کے دل جو ہیں وہ امام حسین کے مخالف ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ پھر ان کو شہید کر دیا گیا دارالامارہ پہ، ان کو جو ہے ان کا سر جدا کیا گیا ان کا تن سے، اور پھر ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہو رہی تھیں جو ہو تو اسلام کے نام پہ رہی تھیں، لیکن وہ تمام تر چیزیں تھیں جو اسلام میں نہیں ہیں. اسلام میں حضرت امام حسین مکہ سے جب نکلے تو وہ کوفہ کی انٹینٹ سے روانہ ہوئے ہیں کہ وہ کوفہ جائیں گے، بالکل، لیکن راستے میں جو بتا رہے ہیں حیدر بھائی کہ وہ ہور آتے ہیں اور وہ پھر ان کا وہ سفر کا جو رخ ہے وہ موڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں، امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو میں یہاں پر آ رہا ہوں اور جو میری جو باتیں ہیں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں واپس چلے آتا ہوں. تو جو حر کا کردار ہے، ہرنے کا نہیں، واپس تو ہم جانے نہیں دیں گے،
اب آپ اس سفر کو اپنا جو ہے وہ کنٹینیو کریں. مطلب ہے تو یہ ایسے ہی نا کہ وہ کوفہ کی طرف گامزن تھے اور ان کا جو ہے سفر وہاں سے کیونکہ اہل کوفہ نے خط ہاں لکھے تھے دوسری نا, جانب جو موڑ دیا گیا. خطوط تھے وہ تو اہل کوفہ نے لکھے نہیں تھے. مطلب میں بار بار اس جی چیز جی دہرا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں ہاں واضح بالکل ہو تو نا بالکل ہمارے کی صحیح ایسے ہی ہے. صحیح ہے. اب یہاں سے آپ جو بات اب کرتے ہیں اس کو میں کنٹینیو آپ کو کرتے نا ہیں. کریمی دیکھیں, اب بہت سارے امام علی مقام کی شخصیت ایسی ہے نا کہ آپ کو مطلب ہر لہجہ, ہر عمل, ہر پوائنٹ جو مل رہا ہے نا وہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں. اب کتنا ہم نے سنا ہے کہ پیاس, تشنگی, پانی نہیں ہے اور امام جو ہیں پیاسے قتل ہو گئے. ایک شخص جو پیاسا قتل ہوا ہے نا وہ سیراب کس طرح کرتا ہے یہ دیکھیں. جب امام علی مقام کے لشکر کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے بولا کہ نہیں ہم آپ کو یہاں نہیں, آپ یہاں نہیں ہیں بلکہ یہاں جائیں گے جہاں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ وہاں جائیں گے. تو حضرت حر نے لجام فرض, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ امام علی مقام کی سواری کو روک رہے ہیں. فرض کہتے ہیں گھوڑے کو, اور جو اس کی جو مہار ہے جو وہ پکڑ لی, اس کو روک لیا. اور یعنی یہ کسی کے لیے مطلب ایک بہت زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ ڈس ریسپیکٹفل ہے. جی اس مقام پر امام نے ایک جملہ کہا ہے جو عربی کے اندر بہت زیادہ, اے حر تیری ماں تیرے غم میں رو. اب عرب کے اندر جو ہے نا یہ جملہ بڑا ایک سخت جملہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں, وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت حر کا دل جو ہے نا وہ ایک نرم ہوا ہے. نرم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ امام علی مقام میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ کا مقام, مرتبہ, فضیلت کیا ہے, میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. اب یہاں سے امام حسین نا یہ بھاپ گئے کہ یہ جو اس کا یہ حرمت ہے اور یہ جو احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے نا, یہ حر کو انشاءاللہ عز و جل ہماری جانب لے کر آئے گا. لیکن جب جناب حر آئے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ شخص جو اس کو پیاسا قتل کیا جائے گا, وہ شخص جو 3 دن تک بھوکا پیاسا ہوگا, جس کے بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, اس کا کرنا یہ ہے کہ جب جناب حر کا قافلہ آیا ہے تو حضرت عباس کو یہ حکم دیا جاتا ہے امام علی مقام کی جانب سے کہ کیونکہ یہ سفر کر کر آئیں, ان کو پانی پلاؤ. ان کو پانی پلایا جا رہا ہے, جانوروں تک کا پانی پلائیں, ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. جی وہ ہم نے شہاب صاحب کے ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ان کے جانوروں کے سموں پر پانی ڈالو. مشکیزیں کھول دی ان کے لیے, ان کے لیے مشکیزیں کھول دیے گئے. یہاں مشکیزیں کھل رہے ہیں اور دوسری جانب یہ عمل ہو رہا ہے کہ وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی آپ ایسے چلیں گے. آپ نے اچھی بات کی, اور شہاب تہذیب صاحب نے بھی یہی ہمارے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی تھی کہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کا جو ادب تھا ان کے دل میں, تو وہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا انعام عطا کیا. ایسے ہی ہے حضرت حر کو کیا کہ حر پہ شہ کے کرم کا شان نزول احترام بطول ہی ٹھہرا, کچھ ایسے کر کے شعر ہے, بہت اچھا. بہرحال تو جناب حر کا جیسے ایک ادار ہے. اب کہنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے, ان کی حرمت کے, ان کی فضیلت کے قائل رہیں گے تو امام حسین کی نگاہ آپ پر ہے. آپ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی حسینیت کے دائرے میں, جیسے میں نے کہا, کہ واپس آئیں گے. قافلہ چلتا رہا اور جب ان کا راستہ یہاں سے کہا تو اب حر کا لشکر بھی ساتھ ہے اور ان کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. امام حسین بھی پھر ایک جگہ ایک مقام آیا کہ امام حسین اس جگہ پہ رکے, تو قافلے والوں نے کہا کہ یا امام آپ یہاں پہ کیوں رکے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ جب میں اپنے والد مولا علی کے ساتھ جب ہم صفین سے واپس جا رہے تھے تو مجھے میرے بابا نے بتایا تھا کہ حسین اس جگہ جو ہے وہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ ہونا ہے. پھر آپ نے مختلف لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کچھ بتایا, پھر ایک بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کا نام اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تو بس پھر امام حسین نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ خیمے نصب کر لیے جائیں. مجھے یاد آ رہا ہے علامہ طالب جوہری صاحب جو پی ٹی وی والی مجلس ہوتی تھی نا شام غریبہ, اس میں انہوں نے یہ واقعہ جو ہے اس طرح سنایا تھا نا, وہ بہت ہی کمال انداز تھا ان کا سنانے کا. تو اس کے بعد وہاں پہ خیمے نصب کیے گئے. اور پھر دیکھیں آپ کہ یہ شان امام علی مقام ہے کہ امام حسین نے جا کے اپنے جو اصحاب تھے ان کو بتایا کہ میں جو ہے وہ اس جگہ نشیب میں مجھے شہید کیا جائے گا, یہاں پہ جو ہے حضرت علی اکبر کو شہید کیا جائے گا, یہاں حضرت قاسم کو. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ خیمے جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے. اس کے بعد جب خیمے نصب کر دیے گئے تو جو مخالفین تھے, جو یزید کی فوج تھی, جو ان کے گورنرز تھے, انہوں نے پھر ایک دفعہ جو ہے خط و کتابت آپ کہیں یا اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ جو ہیں وہ یزید کی بیعت کریں اور واپس جائیں یہاں سے, آپ
تو امام حسین نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، کیونکہ میرے نانا رسول خدا کی شریعت ہے اور میں اس شریعت کو بچانے والا ہوں، مجھے اسلام کو بچانا ہے. وہ یزید اس کی میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں جو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جس نے جو شریعت محمدی کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا، امام حسین تو ظاہر سی بات ہے ان کے بابا نے، ان کے نانا نے خود اس چیز کے بارے میں ان کو بتایا ہوا تھا، تو امام حسین ہر چیز کے لیے وہ تھے. لیکن چونکہ آپ امام تھے، آپ وقتی امام تھے، تو آپ اپنی حجت تمام کر رہے تھے. آپ کے مختلف جو ہیں وہ خطبات ہیں. ایک جو ہے میں ایک کتاب سے لے کر بھی آیا ہوں، عاشور کے دن اگر ہم بات کریں 10 محرم کو، تو امام حسین جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے امام کی بات کو وہ سننے کو تیار نہیں تھے. امام نے اپنے اصحاب سے کہا، یعنی کہ ابھی شہادت میں اب چند گھنٹے رہ گئے امام حسین کے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے حوالے سے ایک وہ ہے کہ امام حسین کے اصحاب امام کے کہنے پر ایک اونٹ آپ کے پاس لائے، چونکہ اونٹ کی سواری جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. امام جب اونٹ پر سوار ہوئے تو کوفیوں سے خطاب کیا، اے کوفے والوں، جلدی نہ کرو، ذرا خاموش رہو تاکہ میں اپنے یہاں آنے کا سبب تم سے بیان کر دوں. اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو سعادت کی راہ اختیار کرو گے، اگر تم میری بات قبول نہ کرو گے تب بھی بہت وقت ہے تمہارے پاس. یعنی کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہیں وہ اصحاب شہید ہو گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے پھر بھی آپ جو ہے وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں کہ تم نیک راہ پہ آ جاؤ. اس کے بعد جو ہے ایک عربی میں آپ نے ان سے ایک اشعار پڑھے، اور پھر ان سے کہا کہ تم اپنی پوری طاقت اور قدرت جمع کر لو، اس کے بعد مشورہ کرو. یعنی کہ اپنے جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں جو جن کے کہنے پہ تم یہ سب کر رہے ہو، ان سے تم مشورہ کرو تاکہ بعد میں کوئی بات تم پر پوشیدہ نہ رہ جائے. اس کے بعد تم بے شک مجھ پر حملہ کرنا، مجھے مہلت نہ دینا. میرا پشت پناہ گاہ اور سرپرست میرا خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا. اس کے جواب میں شمر نے کیا، جو جب امام حسین نے یہ ساری گفتگو کر لی تو سامنے شمر کھڑا ہوا تھا. شمر نے کیا کہا، حسین تم کیا کہہ رہے ہو، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو وقت کا امام ہے، جن کو آپ نے دیکھا کہ جو رسول خدا جو ہیں، جن کو اپنے کاندھے پہ سوار کریں اور کہیں کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، وہ گفتگو کر رہے ہیں اور شمر یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ کیا بول رہے ہیں، ہماری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک شور شرابہ شروع کر دیا، اور یعنی کہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ امام حسین نے پھر کہا کہ تم میری گفتگو سنو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اب آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. اچھا، چونکہ اب ہم یہ ظاہر تدریسی انداز میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، شمر کون ہے؟ شمر ذی الجوشن جو ہے وہ یزیدی فوج میں شامل تھا، اور یہ یزیدی فوج کا کردار ہے. یزیدی فوج کا کردار ہے، اور اس کا یہ برس کے مرض میں مبتلا تھا. اور شب عاشور یعنی عاشور سے ایک دن پہلے امام حسین جو ہیں وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تلوار لے کے، تو آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول خدا آئے اور فرمایا کہ حسین تمہیں جو قتل کرے گا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا جا رہا ہے اور اس کے جو منہ پہ ہے وہ خون لگا ہوا ہے. تو اور نانا رسول خدا نے بتایا کہ ہے حسین تمہیں جو قتل کرے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو چت کبرا یعنی کہ برس کے مرض میں مبتلا ہوگا. امام حسین کے سامنے تھا، امام حسین کو ساری چیزیں پتہ تھیں، اور شمر جو تھا وہ برس کے مرض میں مبتلا تھا، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ تمسخر کر رہا تھا، اور وہ جو ہے وہ امام کی بات، جس طرح میں نے بتایا کہ امام نے خطاب کیا کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم لوگ میری بات کو سمجھو، تم لوگ کیا گناہ کرنے جا رہے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ مولا علی کا بیٹا ہوں. آپ نے پورا اپنا تعارف کروایا ہے، صرف ابھی نہیں جب امام حسین میدان جنگ میں آئے ہیں. امام حسین نے جب جنگ شروع کی ہے تو امام حسین نے بولا کہ میں حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا، میں نانا رسول خدا کا جو ہے وہ نواسا ہوں، کہ جو شریعت لے کر آئے، جو مدینے میں دفن ہے، تم کس شریعت کی بات کر رہے ہو کہ جو تم مجھے قتل کر رہے ہو. لیکن وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. یعنی کہ انہوں نے یہاں تک بولا کہ حسین تم کیا بات کر رہے ہو، تم اس وقت ہم سے کیا کہہ رہے ہو، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی اگنور کر رہے تھے. اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے ہمارے ظاہر طلباء کے لیے، بچوں کے لیے، کہ بڑے کی بات نہ سننا، اس کی طرف کان نہ دھرنا، یہ بے ادبی کی پہلی نشانی ہے. اب حضرت حور کا کردار دیکھیں کہ انہوں نے بات سنی امام حسین علیہ السلام کی اور اپنے ادب کا اظہار کیا، اور دوسری جانب جب کسی پر بدبختی طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو وہ پھر انسان بات سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. جس طرح قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا نا کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف ڈال دیے ہیں. وہ یہی ہے کہ جب انسان خود فیصلہ کر لے کہ ہم نے بات نہیں سننی، تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بات سننا اور ہدایت کو تلاش کرنا اور حق کی تلاش میں رہنا، یہی ان لوگوں کا کام ہے کہ جو اللہ رب العزت سے مخلص ہیں اور جو
تقوی کے خواہش مند ہوتے ہیں. اچھا تو یہاں پہ اب ہمیں نا ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک کردار ہے حضرت ہو رہے ہیں، مطلب وہ اس طرف سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ جو وقت کربلا کے اندر گزر رہا ہے، تو یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب وہ دنیا کی مال کی خواہش تھی کہ جس نے ان کو اندھا کر دیا، یا پھر یہ کہ پھر خدا اور آخرت پہ اس طرح کا بھروسہ نہیں تھا، یعنی اس طرح کا ایمان نہیں تھا؟ دیکھیں مال کی خواہش تو مال دنیا کی خواہش والے لوگ بہت سارے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو یعنی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے, تم میرے ساتھ اس قیام میں اس سفر کا حصہ بنو گے. تو کہہ رہا امام آپ میرا گھوڑا لے جائیے. بولے نہیں ہمیں تم چاہیے ہو. نہیں اچھا آپ میری زرہ اور تلوار لے جائیے. ایک گروہ ایسا ہے صحیح ہے جو حقیقت شناس نہیں ہے, یا جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نواسہ رسول مجھے آواز دے رہا ہے اور میں جو ہوں اس کو رد کر رہا ہوں, اور اس کو نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر فرزند زہرا ہمیں بلا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے سعادت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہی دراصل نجات ہے. اب یہاں پہ جس طریقے سے آن بھائی نے گفتگو فرمائی اور انہوں نے بتایا, میں دو چار چیزیں جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بتاؤں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو امام بلا رہے ہیں, جو امام کے سفر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اینڈ اٹ کیم فرام نو ویئر. مطلب ایسا آپ کو لگے گا جب آپ پڑھیں گے کہ وہ لوگ وہاں پہ وارد ہوئے, کچھ قافلے ہیں جو گزر رہے ہیں, اور وہ جب سنتے ہیں کہ یہاں پہ کون ہے, یہ کیا ماجرا ہے, کون سا قافلہ رکا ہوا ہے, اور وہ لوگ اس قافلے کا جا کے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور انہی کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جن کو امام بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں. اچھا جب کربلا امام پہنچے ہیں 2 محرم کی بات جیسے کہ بتایا گیا ہے, اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو بتانے کے لیے کہ یہ زمین کربلا کو امام نے خریدا ہے, اس کی اجرت ادا کی گئی ہے, جو بھی زمین کی قیمت ہے وہاں پہ بلایا گیا, جو بھی اس کے مالک ہیں ان کو خریدا گیا, اور خریدنے کے بعد یہ زمین ان کو ہبہ کر دی گئی. صحیح. پھر ایک روایت جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا ہے. اب بنی اسد جو وہاں پہ قبیلہ ہیں, قبیلہ بنی اسد, وہ لوگ آج بھی 11 محرم کو جو ہیں وہ کربلا معلیٰ کے اندر آتے ہیں اور امام کی زیارت کرتے ہیں. ان لوگوں سے امام کا ایک خطاب ہے, اور ان کے لوگوں کو جمع کر کے, ان کے مردوں کو جمع کر کے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو 10 محرم کو عاشور کو کہ ہم بے سر و سامہ ہوں, یہاں پہ ہماری لاشیں پڑی ہوں, ہم بے کفن ہوں, تو بنی اسد کے مردوں تم آنا اور ہمیں یہاں پہ دفن کر دیں. اور یہی خطاب جو ہے وہ بنی اسد کی عورتوں سے ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ روز عاشور ہم بے سر و سامان ہوں, ہمارے لاشیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, تو تم آنا اور ہمیں دفن کر دیں. اور یہی خطاب فرزند زہرا کا وہاں کے بچوں سے کہ اگر تمہارے ماں اور باپ یہ جرت نہ رکھتے ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور وہ ہمیں دفنا سکیں, تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور تم اپنے یہاں کی صحرا کی خاک ہمارے تنوں پر ڈال کر ہمیں دفن کرنے کی کوشش کرنا. لیکن یہ مظلومیت امام بھی ہے. مطلب ایک شخص جو نواسے رسول, جو مطلب جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ بن رہے ہیں, جو بوسہ گاہے پیغمبر ہے, وہاں پر خنجر چلایا جائے. بہرحال بنی اسد کے لوگوں کو امام نے یہ زمین ہبہ کر دی, ان سے خطاب کر دیا. یہ 2 محرم کا واقعہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مقابل میں لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں, جو مد مقابل ہے یزیدی فوج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہاں پر جو تعداد بیان کی گئی ہے 72 شہداء بیان کیے گئے. اگرچہ یہ 72 وہ لوگ ہیں جو روز عاشور جو ہے جنہوں نے شہادت کا جام شہادت نوش فرمائے, ان کی تعداد کل تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کی طرف وضاحت کر دیجیے گا, اس حوالے سے یہ معروف بات یہ ہے کہ معروف دیکھیں 72 شہداء وہ شہداء ہیں جو اذان فجر سے لے کے جو علماء بیان کرتے ہیں اور عصر تک 10 محرم کو, یہ کل 72 شہداء کی تعداد بنتی, لیکن شہید اس سے زیادہ ہیں. اچھا سلسلہ اور 72 معروف جو ہے وہ عدد آ گیا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب جب جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ سامنے کی طرف جو ہے وہ جو مد مقابل فوج ہے اس کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا مستر ہے, اور وہ ایسے میں اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھیا ہمارے
جو لشکر ہیں، جو ہمارا مقابل ہے، جو باطل ہے، ادھر تو فوجوں کی فوجوں آ رہی ہیں، ہمارا ایسے عالم میں کون؟ تو وہ جو جیسے ہم کیریکٹرز کی بات کریں، ایسے موقع پہ جناب امام علی مقام اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں. اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر مصیبت کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس ایک دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ یاد کریں. اور کیا کہنے اس دوست کے، کیا کمال شان ہے جس کو فرزند زہرا خط لکھ کے بلائے. حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر کو امام کربلا طلب کر رہے ہیں. اور کربلا طلب کرنے کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس خط کے اندر وہ امام اپنے آپ کو حسین ابن علی نہیں لکھ رہے، حسین ابن زہرا لکھ کے مخاطب کر رہے ہیں. اور جب امام ان کو طلب کر رہے ہیں کہ تم کربلا تشریف لے آؤ اور عصر عاشور سے پہلے پہنچ جانا، اگر ہم سے ملاقات کی خواہش ہے تو عصر عاشور سے پہلے پہنچو. حضرت حبیب ابن مظاہر. اچھا، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر دوست ہیں امام کے، لیکن یہ مولا علی کے صحابی ہیں. انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، انہوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور اب یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں. تو یہ بعض روایات میں 70 سال عمر، بعض میں 90 برس بتائی گئی ہے، یعنی ایک ضعیف العمر. امام علی مقام کی عمر 57 برس. تو 70 سالہ شخص کو وہ دوست کہہ رہے ہیں، اپنے سے بڑا دوست رکھا، اپنے سن و سال سے بڑا دوست رکھا اور اس کو طلب کیا، اسے یاد کیا. تو قابل رشک ہے وہ ہستی جس کو امام علی مقام وقت مصیبت میں یاد کر رہے ہیں. اور جناب حبیب ابن مظاہر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جنگ کی ہے. یہ ایک کردار کہ وہ جو جس دوستوں کو آپ، یعنی آج کا جو بتانے کا مقصد جس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں یا پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا ایک دوست ایسا ہو جس کو اگر ہم حق کے رستے پر بلائیں تو اس نے آنا ہے. اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے وقت آپ نے، یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کا مقصد ہے کربلا درسگاہ ہے، ہم نے سیکھنا ہے، ہر کردار سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. آپ کا ایک دوست ایسا ہو جو آپ کو حق کی طرف بلائے اور وہ آپ کی بات سن کر وہاں پر چلا ہے. دوستوں کے انتخاب کے اندر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. بہرحال ایک یہ حضرت حبیب ابن مظاہر. اچھا، یہ عمر رسیدہ لوگوں کی گفتگو کے جیسے ہم نے بتایا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی ہے، ایسی حضرت سعید ایک کردار ہے. حضرت سعید جو ہیں وہ ہیں جن کو پہلا تیر جو چلایا گیا، جو پہلا تیر، اب ایک کیا ہے کربلا کے اندر ایک صف بندی ہو گئی ہے. امام علی مقام جو ہے ایک لشکر نماز ادا کرے گا، ایک لشکر جو ہے وہ دفاع کرے گا، کیونکہ مقابل دشمن کی جانب سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے. حضرت سعید کھڑے ہوئے، سینہ سپر کھڑے ہوئے، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے دفاع کے لیے موجود. حضرت سعید. کچھ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، کچھ کی عمریں بہت کم ہیں. ایک شہید کی عمر 6 مہینہ. حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہم نے 90 برس کا کردار دیکھ لیا، ایک ہم 6 مہینے کے دیکھتے ہیں. امام نے کربلا جو سجائی ہے نا، اس میں ہر عمر کا، ہر سن و سال کا بندہ موجود ہے. ہم نے سیکھنا. ان ماؤں کو سلام جنہوں نے 6 مہینے کے بچوں تک کو جو ہے نا وہ راہ حق کے لیے، قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا. ایسے نہیں بھیجا، تیار کر کے بھیجا. آمادہ ہیں، جو جانتے ہیں جو مقتل میں جاتا ہے واپس تھوڑی آتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا لاشا ہی آئے گا. 6 مہینے کے بچے کو بھی امام علی مقام کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. وہ چاہے جو ٹھوکر مارے تو اس کے زمانے میں اس کی ٹھوکر سے سمندر بہنا شروع ہو جائے. حق کے لیے لے کے جا رہے ہیں. امام دین حق کے لیے لے کے جا رہے ہیں، دین خدا کے لیے لے کے جا رہے ہیں. 6 مہینے کا حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. تیرے سہ شعبہ کہا گیا ہے، وہ تیر جو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تیر ملعون کی جانب سے، ہرملا کی جانب سے چلایا گیا. 6 مہینے کی شہادت موجود ہے. اس میں کیا پیغام ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ مائیں اپنے بچوں کو دین خدا کی راہ میں شہادت کے لیے تیار کریں. آپ اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا دین پر وقت پڑے تو آپ آمادہ رہیں. دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آپ لبیک کہیے. اسی طرح جیسے ایک ہم نے بتایا کہ ایک 90 سال کا بوڑھا بھی وہاں پر شہادت کے لیے آمادہ ہے، اور 6 مہینے کا بچہ بھی شہادت کے لیے آمادہ ہے.
اور کمال شہادت یہ ہے کہ وہ شخص، وہ 6 ماہ کا بچہ جس نے ابھی شاید زبان سے کوئی فقرہ ادا نہیں کیا ہے، وہ بھی تیر کھانے کے بعد مسکرا رہا ہے، اور یہ مسکراہٹ کی ادا تماچا ہے یزیدیت کے رخسار پر۔ ایک اور کردار، مجھے وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا شعر یاد آ رہا آپ کی بات سے کہ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ بے شک ایسے اب لیکن اس کے اندر اگر ہم یہاں پر رک کے اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں نا، کیونکہ اب بہت سی چیزیں ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے افسانوی سی لگتی ہیں اور کہانی سی لگتی ہیں، ہر چیز پر ہم قصے کہانی کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اب جو اس وقت ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، مطلب جس طرح کے مناظر، جس طرح کی تصاویر، جس طرح کے فوٹیجز ہمارے سامنے آتی ہیں، مطلب لگتا ہے کہ یہ انسانوں کیا ایسا ممکن ہے؟ لوگ یہ پہلے دیکھیے واقعہ کربلا کے حوالے سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 6 مہینے کے بچے کو تیر سے شہید کر دے گا؟ آج آپ کے سامنے مثال ہے۔ جو بچی رجب ہند، میں بھی کل ہی دیکھ رہا تھا دوبارہ سے، حالانکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو اللہ جانے کتنی سینکڑوں گولیاں ماری گئی تھی، اور وہ جو مارنے والے ہمیں ان کا پتہ ہے۔ اب تو ایسی تنظیمیں دنیا کی کہ جو ان اسرائیلی فوجیوں کی تصویریں دکھا رہی ہے کہ بھائی اس کے کہنے پر یہ گولی چلی، اس نے گولی ماری، لیکن خاموشی تماشا ہی ہے، بے حسی۔ میں یہاں پہ حیدر بھائی کی جو بات سے وہ کروں گے، جب انہوں نے حضرت حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا، تو جو کربلا کا واقعہ ہے اور خود کربلا ایک تحریک ہے، تو اس میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ جب حبیب نے مظاہر کے پاس خط آتا ہے امام حسین کا، تو اس وقت کھانا تناول کر رہے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے امام حسین کا خط پڑھا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا ہے خط میں؟ کہا کہ حسین کا خط ہے اور انہوں نے مجھے بلایا مدد کے لیے۔ تو ان کا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کا تمہارا کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر میں چلی جاتی ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خواتین کا کردار کتنا اہم ہے، ہمارے آج کے دور کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے کہ امام کی نصرت، جو وقت کا آپ کا امام ہے اس کی نصرت۔ اچھا پھر حبیب ابن مظاہر، اچھا صرف گھر، یعنی کہ کہتے ہیں یہ پورا گھرانہ ہی ایسا تھا کہ اس کی ایک الگ شان تھی۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ تم یہ گھوڑا لے کے جو ہے وہ ایک یہاں پہ چلو، ایک راستے کی طرف میں آتا ہوں۔ تو حضرت حبیب نے مظاہر کا جو غلام تھا وہ گھوڑا لے کے ایک جگہ مقام پہ پہنچا اور انتظار کرنے لگا۔ اب جب کچھ دیر ہو گئی، جو وقت انہوں نے بتایا تھا وقت مقررہ، اس پہ جب نہیں پہنچے، کچھ دیر ہوئی، تو اب غلام جو ہے وہ گھوڑے سے بات کر رہا ہے کہ گھوڑے تم پریشان نہیں ہو کہ اگر میرے جو مالک حبیب نے مظاہر نہیں آتے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا اور میں امام حسین کی نصرت کروں گا۔ اب آپ مظلومیت دیکھیں امام حسین کی۔ اچھا پھر آپ نے جو ایک سوال کیا، اس پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں جو آیا تاریخ کی کتابوں میں کہ آیا یہ مال و دولت کی چاہت تھی یا دین سے دوری تھی؟ تو آپ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے کربلا میں آخری وقت تک، چونکہ شب عاشور امام حسین جو ہیں وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، تو امام حسین کی تلاوت سن کے لشکر یزید سے 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں ہے 32، ایک میں ہے 12 لوگ جو ہیں وہاں سے وہ امام حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئے، صرف کیا کہ انہوں نے تلاوت امام حسین سنی اور ان کے دل پہ اثر ہوا۔ اور ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جب امام حسین کو شہید کر رہے تھے اور امام جو ہے وہ بس وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، تو جب قریب گئے ہیں جنہوں نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، تو اس میں ایک ایسا لائن تھا کہ اس نے سنا کہ امام پانی مانگ رہے ہیں کہ مجھے پانی، کچھ قطرے پانی دے دو۔ تو دوسرا جو ساتھ کھڑا ہے اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ حسین جا کے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ان کے ذہنوں میں کیا چیزیں تھیں کہ وہ بات تو اسلام کی کر رہے ہیں لیکن وہ کس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں، ان کے ذہن بند ہو گئے۔ اور ایک جانب یہ ہے کہ صرف تلاوت قرآن پاک جو امام حسین کے لب سے جاری ہوئی، وہ سن کے لشکر یزید سے لوگ یہاں پر آ گئے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اور پھر حضرت علی اصغر کا تذکرہ کیا، حضرت جون جو حضرت ابو ذر غفاری کے جو ہیں وہ غلام ہیں، وہ امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امام مجھے آپ اجازت دیں کہ میں میدان جنگ میں جاؤں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، آپ آزاد ہیں، ہم جو ہیں آپ سمجھیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں امام حسین، میں جو ہے وہ سیاہ فام ہوں اور میرے جسم سے جو وہ بو آ رہی ہے، لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ نچھاور نہ کروں، آپ مجھے اذن جہاد دیں۔ امام حسین نے ان کو اذن جہاد دیا اور وہ گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی کچھ سانسیں چل رہی تھیں کہ امام حسین ان کے پاس پہنچے، اور جب آپ امام حسین ان کے پاس پہنچے تو پھر وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے دعا کی، اللہ ان کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے جسم سے جو ہے وہ خوشبو
کو جاری کر دے. اور پھر بتانے والے جو تاریخ میں بتاتے ہیں خود امام زین العابدین کہ واقعہ کربلا کے 10 دن بعد, کیونکہ سارے جتنے بھی شہداء تھے ان کے سروں کو جو ہے وہ جدا کر دیا گیا تھا, تو واقعہ کربلا کے 10 سے 12 دن بعد حضرت جون کا جو لاشا تھا اس سے جو ہے وہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. تو یہ تمام کردار, تمام حضرت قاسم کی آپ مثال لیں, حضرت قاسم آپ حضرت امام حسن کے بیٹے جو ہیں ان کی جو ہے وہ عمر بہت کم ہے, لیکن 13 سال, لیکن جذبہ شہادت ایسا ہے کہ وہ آگے بول رہے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیں. جب آپ نے اجازت مانگی تو امام حسین نے ان کو گلے لگایا اور خوب روئے, کہا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. کیوں کہ نہیں چچا جان مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں. تو کہا کہ قاسم تم کیسا سمجھتے ہو جو ذائقہ ہے, موت کو کیسا جانتے ہو. تو آپ نے کہا میں شہد سے زیادہ میٹھا. اب آپ دیکھیں یہ بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا میں جو ہے وہ اس. اب یہاں ایک حاشیہ لگایا جائے کہ 13 سال کے سن میں ایک آپ بچے سے گفتگو کریں, ہم آج کے بچے سے گفتگو کریں, اور یہ خانمادہ رسالت کے بچے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ 13 سال کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے موت کو شیریں جانا, میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. یہ تو ظاہر ہے یہ وہ گھرانہ ہے. اور اچھا ایک کردار جو ظاہر ہے جس پہ گفتگو بہت ضروری ہے, مجھے وہ ایک شعر اچانک سے یاد آیا افتخار عارف صاحب کا کہ کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں ذکر اہل بیت, کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. تو حضرت عباس کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حضرت عباس علمدار حسرت امید یاس حضرت عباس. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج ہیں, امام علی مقام کے بھائی ہیں. حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں, لیکن اپنی پوری 32 برس کی زندگی میں حضرت عباس نے امام علی مقام کو کبھی بھائی نہیں پکارا ہے. انہوں نے خود کو ہمیشہ ان کا غلام تصور کیا, اور نہ تصور کیا بلکہ دکھایا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام امام کے مقابل ہوں, برابر ہوں, ساتھ کے بھائی میں بھی علی کا بیٹا, میں بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد. نہیں, انہوں نے خود کو غلام رکھا ہے. نہ صرف غلام رکھا ہے بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں خود کو غرق کر لیا ہے, فنا کر لیا. مولا سے یہ فرماتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, مفہوم یہ ہے گفتگو کا کہ آپ کے بعد عباس کی زندگی تصور نہیں ہے حیات کا. عباس کے لیے حسین کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. حضرت عباس سائے کی طرح سے ساتھ ساتھ ہیں. یہ جو مختصر سی فوج حسینی ہے اس کے سالار ہیں, علم بردار ہیں, سقائے حرم ہیں, سقائے سکینہ کے نام سے موجود ہیں. اب یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے مختصر سا, اس کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے نا, یہ ٹریننگ کے یہ جو سامان حرب تیار ہو رہا ہے, یا پھر جو لوگوں کو جو دفاعی حکمت عملی ہے, یا پھر جو جس طرح سے اٹیک کرنا ہے سامنے فوج پہ, یہ سب حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن مظلومیت حضرت عباس یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ جری ہیں, شجاع ہیں, شجاعت ایسی کہ مطلب سامنے والے کو صرف اپنی آنکھوں کی جنبش سے ہی زیر کر لیں. لیکن حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو اذن وغیرہ نہیں مل رہا, ان کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم الہی نہیں ہے. کہتے ہیں جناب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صفین کا واقعہ پڑھ لیں. وہ جنگ کے تیور ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام لڑ رہے. حضرت عباس کی جنگ کا انداز ہی الگ ہے. جری, دلیر, شجاع, باوفا حضرت عباس. کہتے ہیں کہ جو 9 لاکھ کا مد مقابل لشکر ہے, تعداد کے اندر فرق بیان کیا گیا ہے, کہیں پہ 60,000 لکھا گیا ہے, کہیں پہ 9 لاکھ لکھا گیا ہے, کہیں پہ 90,000 ہے, تعداد میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن وہ 9 لاکھ, وہ 60,000, وہ 90,000 کا لشکر اگر کسی کے ہونے سے خوف زدہ ہے تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی. یہی وجہ ہے کہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ بعد از حضرت عباس یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عباس تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو جاگتی تھیں وہ اب سوئی اللہ, اور جو آنکھیں سوتی تھیں وہ اب جاگتی. حضرت عباس کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اہل حرم محفوظ ہیں. اللہ اللہ. اس قدر
اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عباس اور حضرت امام علی مقام کا جو روزہ اطہر ہے، روزہ مبارک ہے، وہ بالکل ویسا ہی ویسا. یہ مقام آپ کو کب ملتا ہے؟ یہ مقام آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اپنے آپ کو فنا کر لیں. آئیڈینٹیکل تعمیر ہے اس کی. بالکل بے شک. بالکل آپ کو ایسا لگا کہ زہرا کے دونوں فرزند اللہ. حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی رونقیں، ان کی برکتیں، ان کی فضیلتیں بالکل برابر. تو وہ جو واقعہ ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے اب گئے. پانی لینے کا جو واقعہ ہے نا کہ جناب حضرت عباس کے بار بار جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو لشکر ہے بنی ہاشم جو ہے وہ چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی جنگ کی اجازت ہو، مائے 9 محرم کو یہ جو ایک وقت رات کی مہلت طلب کی گئی ہے، بتایا جا رہا تھا کہ بھائی امام عبادت کر رہے ہیں، سبوحن قدوسن کی صدائیں آ رہی ہیں، اور امام کی تلاوت سے وہ 12 لوگ حضرت اور سمیت ان کا بیٹا آیا ہے، ان کا غلام آیا ہے، ایک فرد اور آیا ہے. تو یہ جو 12 اشخاص یہاں پر آئے ہیں، یقیناً یہ عبادت کے لیے مولا نے رات طلب کی اور پھر باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام اس وقت ساتھ ہیں مولا. اللہم صلی. دیکھیے کربلا جو ہے نا وہ اس کی 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، حضرت علی اکبر کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین نے کہا کہ خاک ہو ایسی دنیا پہ کہ اکبر تم چلے گئے. مگر جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے کہا کہ عباس تمہارے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور اب دنیا میں اندھیرا ہے. تو اس سے آپ کو حضرت عباس کی اس کا اہمیت اس کا بات اندازہ کو ہوگا. بھی دیکھیں کہ جو 9 محرم کی رات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بات بتا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ فلاں ماں کا بچہ شہادت میں سبقت لے جائے. اللہ اللہ اللہ. اگر ایک خیمے کے اندر جناب زینب اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے. تم نے کوشش یہ کر دی ہے کہ تم اپنی ماں کو سرخرو رکھو، اپنے باپ کا نام سرخرو کرو، تم میدان عمل میں امام علی مقام کے بچوں سے پہلے شہید ہو. غلام آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مولا سب سے پہلے ہمیں جانا ہے. اور جیسے جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تشریف لا رہے ہیں اور مولا سے پوچھ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے، میں جاؤں اور پھر وغیرہ کروں اور جامع شہادت نوش کروں. مولا بار بار منع فرما رہے ہیں، کہہ رہے حسن کی تم امام حسن کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسا ممکن. آخر میں وہ سوال کر رہے ہیں، مولا کیا ہم شہید نہیں ہوں گے؟ بولے شہادت کے اندر تو 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کا بھی نام ہے. تو شہادت تو الحمدللہ اس گھر کی میراث ہے. اب وہ جو 9 محرم کی رات ہر بندہ سبقت لے کر جانا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں آگے جاؤں گا اور میں لڑوں گا اور میں نے جو ہے وہ امام کا علم بلند کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ حسینی لشکر کا دفاع کرنا ہے. یہ ساری رات جو ہے وہ گفتگو رہی ہے. اب ہر ماں اپنے بچے کو یہ سمجھا رہی ہے روزے شب عاشور کہ آپ نے جانا ہے اور امام پر قربانی دینی ہے. جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے خیمے میں سمجھا رہی ہیں. ان کے 2 بچے حضرت اون و محمد حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کی تیاری ہو رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ خیمے کے اندر جو ہے وہ حضرت علی اکبر ہیں، امام علی مقام کے بیٹے ہیں. اس میں ایک طرف حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ چوتھے امام، جیسے کہ امام کے فرزند ہیں، امام علی ابن الحسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ بچوں کے لیے صرف اور صرف بتاؤں، وہ غش میں جو ان کا جو لقب حضرت بیمار کربلا اور حضرت عابد بیمار کے عنوان سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ مصلحت خداوندی کے تحت وہ جو ہیں وہ غش میں ہیں، امام بیمار ہیں اس وقت. ہر خیمے کا یہی عالم ہے. ہر شخص، ہر ماں اپنے بچوں کو، جیسا ہم بتا رہے تھے نا کہ ہم مائیں تیاری کر رہی ہیں، اس ماں کا کیا جگر ہوگا کہ جو اس کا کتنا بڑا کلیجہ ہوگا، کتنا بڑا دل ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے 6 مہینے کے بچے کو لے جائیں. پانی پلانے کی غرض سے لے کے آئیں گے، ان کو پتہ ہے پانی نہیں ملنا، یہاں خون ہی خون ہے، یہاں جو ہے وہ ظلم ہی ظلم ہے. لیکن یہ حوصلے ہیں کربلا والے. اب وہاں پر ایک اور معاملہ یہ ہے جو وہ معروف ترین واقعات جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ امام علی مقام نے شب عاشور سے مراد یہ ہے کہ ہم نہم یعنی 9 محرم کی بات کر رہے ہیں. امام علی مقام نے چراغ گل کیا اپنے خیمے پر، اور چراغ گل کر کے کہتے ہیں کہ میں تم پر سے چراغ بجھا دیا ہے. انہوں نے چراغ خاموش کیا
یا اندھیرا کر دیا اور کہہ دیا کہ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں نواسے رسول ان کے جنت کا سردار ہونے کی کہ تم سب کو امان ہے، یعنی تم میرے ساتھ رہو نہ رہو تمہاری بخشش ہے، تمہارے لیے آخرت میں پروردگار عالم سے میں دعا گو ہوں کہ میں تمہارا معاملہ خیر ہی خیر ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اس قابل رشک ہیں وہ شہدائے کربلا، وہ ان کے اصحاب جن پر آپ دیکھ لیں 14 صدیوں بعد بھی آج ہم اگر ذکر کر رہے ہیں ان کا، ان کے اس حوصلے کی وجہ سے چراغ گل کرنے کے بعد، یعنی چراغ بجھانے کے بعد، دیا بجھانے کے بعد اس کو دوبارہ جلایا گیا ہے تو کوئی نہیں گیا، سب ویسے ہی ہیں، بلکہ مطمئن ہے۔ آج جو شب عاشور کو جو اصحاب اور انصار حسین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مطمئن ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ جس کو آپ سوچئے نا کہ اس کو جنت دکھ رہی ہے سامنے، اس کو دکھ رہا ہے کہ مجھے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی ہے، یہاں سے بس یہاں شہرک پہ خنجر اور ادھر ساقی کوثر سے ملاقات، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہاں پر جو ہے وہ جیسے سب آپ نے بتایا کہ مہریں لگ گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عون محمد کا کردار ہے، وہ جا رہے ہیں کہ ماموں ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کے وغیرہ کریں، لڑ رہے ہیں جا کے بچے، اور ایسا جنگ لڑ رہے ہیں مقاتل کے اندر ہے کہ بھائی جنگ ایک ایک بچے نے 20 لوگوں کو قتل کیا ہے، 13 سال کا بچہ جا رہا ہے تو وہ ارزق جامی کو مار کر آ رہا ہے، زہر کر لیا اس کو، لکھنے والے نے لکھا ارزق کے حروف آج بھی یکجا نہ ہوئے، ایسا توڑا۔ حضرت قاسم جا کے لڑ رہے ہیں۔ 9 محرم کی ایک اور وہ ہے کہ وہی یہ جو التش کی صدائیں یہاں سے بلند ہو رہی ہیں، یہ جو امام کے خیموں سے بچے پیاس پیاس کا نعرہ لگا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پانی طلب کر رہے ہیں، مظلومیت میں، یہ وہی شخص جو امام کا گھوڑا روک کر کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا ہے، حکم دے رہا تھا نعوذ باللہ من ذالک امام کو، آج اس کا دل منقلب، آج وہ کھڑا ہوا ہے کہ اور اپنے بچے کو، ایک بعض روایات میں ملتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہور نے اپنے بچے کو قریب بلایا، اور اتنا قریب بلایا کہ بس ان کا جو دہن مبارک اور ان کا جو ہے وہ کان سے قریب ہو گئے ہو۔ بولا کیا تمہیں وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں جو مجھے سنائی دے رہی ہیں؟ کہنا جی بابا مجھے اللہ تش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ بولا کیا اللہ تش کی صداؤں کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں رہنا چاہیے؟ تو جناب ہور 9 محرم کو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ رسیوں سے باندھے جائیں۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی سرنڈر کر رہا ہے کسی کے سامنے تو اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے منہ پہ ابا ڈال دی گئی ہے، ایک چادر ڈال دی گئی، بندے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ہور ان کا بیٹا، ان کا غلام جو ہے وہ چلا ہے، کہنا ہے امام کی خدمت چلا ہے سوئے تشنگا یہ ہور فرات چھوڑ کر، قدم کسی کے تھامنے کسی کا ہاتھ چھوڑ کر، وہ اپنے سب چراغ اپنے ساتھ لے کے چل دیا، سپاہ شام کے لیے اندھیری رات چھوڑ۔ حضرت ہور آ رہے ہیں امام علی مقام کی طرف، اب دل منقلب بھی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں لانے والا ہی میں ہوں، اس سارے سلسلے کے اندر امام کو کربلا تک لانے والی شخصیت میں ہوں، وہ کس قدر گلٹ ہوگا ان کے دل میں۔ لیکن ہور آ رہا ہے نیت توبہ لیے ہوئے، شہ جا رہے ہیں سورہ رحمان کی طرف۔ کریم ابن کریم ہے نا امام حسین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہور کا بیٹا بتا رہا ہے کیونکہ ان کے نقاب ڈلا ہوا ہے۔ یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ بے شک ہور نے سب سے زیادہ جلدی فاصلہ طے کیا، اور اس کا مقام اور منزلت صرف اور صرف کیونکہ وہ ان کے دل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام ہے۔ بہرحال اب کیا کریں، جناب حضرت ہور جو ہیں وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کا بیٹا ان کو بتا رہا ہے بابا آپ کو پتا ہے حضرت علی اکبر آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ ہور کا بیٹا جو ہے وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے بابا آپ کے خیر مقدم کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ بولے کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خیر مقدم کے لیے۔
اور کیا شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی. کریم ابن کریم. مولا کہہ رہے ہیں کہ اور تم ہمارے مہمان ہو، لیکن ہماری مظلومیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم تمہیں کچھ پیش نہیں کر سکتے. اور حر کو گلے سے لگایا مولا نے. کمال کیا ہے کہ حر کا غلام جا رہا ہے اگلے دن شہادت کو، حر کا بیٹا جا رہا ہے، حر کے بیٹے نے بہترین جنگ کی ہے، لیکن جب شہید ہوئے ہیں نا حر کا بیٹا، آخری جو لمحات ہیں اس نے اپنے بابا کو صدا دیا، حضرت حر کو صدا دیا. اب حضرت حر یقیناً رن کو جانے میں تھوڑی سی دیر لگے گی، تو جب اپنے بچے کی لاش کے پاس پہنچ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہلے سے موجود ہیں. حر یہ زیبا تھوڑی دیتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بچے کی لاش پر آئے، اور یہ صرف کچھ دورانیے کی بات ہے، ابھی منظر تبدیل ہوگا. امام علی مقام 71 لاشیں اٹھا کے لے کر آئیں گے، اس میں حضرت علی اکبر کی لاش پہ 18 سال کے فرزند کی لاش، جس میں ان کو دکھائی کچھ نہیں دے گا. بولے بابا تم آواز دیتے رہو اور تمہارے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. علی اکبر، حضرت علی اکبر کی جب شہادت ہوئی ہے امام کی آنکھوں کا نور چلا گیا. ٹٹول کے مقتل ٹٹول کے امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے 18 سال کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ رہے. یہ مظلومیت ہے. وہ شخص جو ایک بوڑھے کو اور جوان کی لاش پر آنے نہیں دے رہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ بوڑھے اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائیں. وہی امام علی مقام جو ہے وہ 18 سال کے حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا. امام نے تو سب کچھ لٹا دیا. اور صرف کیوں یہ اتنی قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اتنی قربانیاں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ حسین یعنی عشق خدا. حسین توحید بچانا چاہتے ہیں. حسین چاہتے ہیں کہ لا الہ سر بلند رہے، کلمہ حق سر بلند رہے، نانا کا دین بچا رہے. اور اس دوران کی جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، خود حضرت علی اکبر کی شہادت بیان ہوا کہ حضرت علی اکبر جب میدان میں اترے تو پہلے ہی حملے میں آپ نے 70 سے 80 جو یزیدی فوج کے لوگ تھے ان کو واصل جہنم کیا اور لڑتے ہوئے آگے تک جاتے رہے. اچھا، امام حسین جو ہے وہ بار بار بلند ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اکبر کیسے جنگ کر رہے ہیں. پھر امام حسین نے حضرت لیلا سے کہا کہ دعا کرو اکبر کے لیے. پھر حضرت اکبر واپس آئے اور کہا کہ بابا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، پانی چاہیے. تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے، تو میری زبان جو ہے اس کو اپنے منہ میں لو. جیسے ہی حضرت علی اکبر نے بابا کی زبان کو کیا، پھر پیچھے ہوئے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. پھر امام حسین نے اپنی انگشتری دی، کہا اس کو منہ میں رکھ کے آپ جائیں اور جنگ کریں. اور پھر جب حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کی ہے اس کے بعد پھر آپ نے صدا دی کہ بابا میری مدد کو آئی. اور امام حسین کی یہ وہ پیاسی زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دہان مبارک میں رکھا کرتے تھے. یعنی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے پانی پی لیا، یا کوئی 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے تو شخص جو ہے وہ پانی پی لیتا ہے، 1 بوتل پی لیتا ہے. 3 دن کی بھوک و پیاس، اور پیاس بھی ایسی روایت میں آتا ہے کہ جو شہدائے کربلا تھے ان کے ہونٹ اتنے خشک ہو چکے تھے. جیسے ہم روزے رکھتے ہیں گرمی کے، تو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو 3 دن کی بھوک و پیاس میں امام حسین کے تمام لاشیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے تھے امام حسین ان کی جو لاش ہے وہ لے کے خیموں میں آتے تھے. وہ تھکاوٹ تو آخری وقتوں میں کہتے ہیں یہ نوبت تھی کہ جب اصحاب حسین یا جو اہل بیت ہیں یا بنی ہاشم کے جو جوان ہیں وہ اپنے ہونٹ کھولتے تھے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ ہونٹ اتنے زیادہ سخت ہو چکے تھے، سوکھ چکے تھے، پانی ملا نہیں تھا. تو یہ مظلومیت ہے، یہ امام کی مظلومیت ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دعوت حق دیتے رہے، ان کو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی جانب بلاتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ شہادت کا جذبہ، جس طرح حیدر بھائی نے بات کی، بی بی زینب کے دونوں بیٹے، انہوں نے کہا کہ اماں جب ہم اپنے ماموں حسین کے پاس جائیں گے اگر وہ ہمیں جنگ کی اجازت نہ دیں تو ہم کیا کریں؟ تو بی بی زینب نے فوراً کہا کہ تم ان کو کہنا کہ آپ کو اپنی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ کہ آپ جو ہیں وہ جنگ کی اجازت دیں. تو خواتین کا کردار، ماں کا کردار، ایک باپ کا کردار، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں. حضرت اون و محمد کی جب لاشیں امام علی مقام لے کر آئے نا، تو یہ کتنے ایک صبر، ایک حوصلہ چاہیے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا سر سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. بالکل کوئی ماں اپنے بچے کی شہادت پر شکر ادا کر رہی ہے کہ پروردگار عالم میری یہ قربانی کو قبول کر، یہ دین حق کی سربلندی کے لیے میں نے تیری راہ میں دے دی. یہ بڑی بات ہے. کسی کے اچھا یہ ایک مظلومیت، کوئی ایک مظلومیت،
شہید بھی ہو رہے ہیں, شہید کے بعد پامالی بھی ہے, سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں. ایسے ایسے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک مطلب گھوڑے دوڑا دیے. جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں, جو ہم نے گفتگو فرمائی 13 سال کے حضرت قاسم ہیں, اور جنہوں نے کہا کہ میں موت سے زیادہ شہد سے زیادہ موت کو شیریں جانتا. جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کہتے ہیں کہ جناب قاسم کا لاشا کربلا کی زمین پر پھیلا پڑا. امام علی مقام جس لاش کو لے کر آ رہے ہیں, حضرت عباس ساتھ جاتے ہیں, حضرت علی اکبر ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کسی انصاروں میں سے کوئی شہید ہے تو اس کی لاش آ رہی ہے, غلام ہے تو اس کی لاش آ رہی ہے, پھر بنی ہاشم کے لوگ جا رہے ہیں تو ان کی لاش آ رہی ہے. حضرت قاسم کے لاشے پر جب پہنچے نا, تو امام نے لاش کو ایسا نہیں اٹھا لیا ہے, گٹھری لی ہے, چنا گیا ہے لاشے. یہ مظلومیت ہے امام علی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں 6 محرم کے دن وہ لوگ بہت بڑا سا ایک بینر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ فار واٹ سن ہی واز کلڈ, اور وہ حضرت علی اصغر کے لیے اس کو یاد کرتا ہوں. حضرت علی اصغر جب شہید ہو گئے تو کہتے ہیں امام حسین نے ان کا خون جو ہے وہ اپنی ریش مبارک پر ملا, اور امام حسین خیمے کے پیچھے آئے اور اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھود کے حضرت علی اصغر کو دفن کیا. یہ تمام ماجرا جو ہے وہ یزیدی فوج کا ایک جو ہے وہ کارندہ وہ دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں 11 محرم اور 12 محرم کو جب تمام شہدائے کربلا کے سر جو ہیں وہ جمع کیے جانے لگے, تو سوال ہوا کہ ایک حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا, اس کا سر نظر نہیں آ رہا, وہ سر کہاں ہیں؟ تو اب جو بات کی مظلومیت کی, تو دیکھیں مظلومیت کی انتہا یہ دوں گا کہ بھائی ایک نے بتایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ حسین علی اصغر خیمے کے پیچھے علی اصغر کی لاش کو لے کر گئے تھے. تو اب کیسے ڈھونڈیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کی صف بندی کی جائے اور سب کے ہاتھ میں نیزے دیے جائیں, وہ نیزے جو ہیں وہ زمین میں گاڑیں اور نکالیں, اور اس طرح جو ہے حضرت علی اصغر کی تو ناقابل بیان لیکن تمام چیزیں موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں. اور جس قسم کی تفصیل ہے اس میں یقیناً جیسے وہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں شہادت پہ اپنے بچوں کی, تو یہ خدا سے کس درجے کا تعلق ہے, اچھا دوسرا آخرت پر کیسا یقین ہے کہ بس کہ ایک پلک یہاں پہ ہم نے بند کی, آنکھ بند کی, اور ہم وہاں پہ اگلی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پہ جنت میں کھولیں گے. بس یہی ہے نا کہ دیکھیں امام علی مقام جو ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں, مصباح الہدا امام علی مقام. ایسا نہیں ہے خود امام حسین کی شہادت جو ہے, امام حسین جب کوئی نہیں بچا اور آپ نے صدر دی حل من ناصر نے سننا, اور پھر جب آپ میدان جنگ میں آئے تو امام حسین فوراً آپ کے ساتھ یہ نہیں, امام حسین نے بہت سارے جو یزیدی لشکر کے لوگ تھے ان کو واصل جہنم کیا, لیکن ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنے شہدا کی لاشوں کو اٹھا کے جو خیموں میں لایا ہو, جو ایک انسان کے اندر کی بھی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود امام حسین جو ہے انہوں نے بتایا, آپ نے رجس پڑھا کہ میں جو ہے وہ علی کا بیٹا ہوں, میں جو ہے وہ رسول خدا کا نواسا ہوں, آؤ مجھ سے جنگ کرو. اور امام حسین نے پھر وہ جنگ کی کہ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے, اور آپ نے جو ہے وہ لشکر یزید پیچھے ہونے لگے, لیکن پھر وہی دھوکہ دینا, فریب دینا, کیونکہ ایک جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے ایک شخص آتا ہے, سب نے گھیرا, ان کا کہ دیکھو حسین ایسے تو حسین کا کام نہیں ہوگا, سب گھیر کے مارو. پھر جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر مارے, جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے, جن کو کچھ نہیں ملا انہوں نے پتھر اٹھائے اور انہوں نے پتھروں سے امام حسین کو, اور آخری وقت میں بھی امام حسین سجدہ شکر یعنی کہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اور سجدہ بجا لا. اپنے اللہ سے باتوں میں ہے مصروف حسین, اس کو فرصت ہی کہاں شمر کا خنجر دے. اب یہ جو مظلومیت کی داستان, تو بہرحال لاشیں اٹھانے والا معاملہ جیسے ہے کہ امام لے کر آئے 71 لاشیں لے کر آئے, اس کے اندر ہر شخص کا لاشا لے کر آنا کتنا حوصلے کی بات ہے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے تذکرہ کیا. اب دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ امام کے فوج کے علمدار ہیں, اور ان کو اذن وغیرہ نہیں ملا ہے, ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ جاؤ اور جنگ لڑو. اگر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن جہاد یا اذن وغیرہ ملے گا, اگر وہ ان کو اس بات کی اجازت ہو, تو یزیدی فوج یہ بات جانتی ہے کہ ہمارا کام تمام ہے. عباس کے ہوتے ہوئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہیں وہ معرکہ سر کر لیں, نہیں. حضرت عباس کو یہاں سے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے امام علی مقام کی جانب سے, ان کو صرف اور صرف یہ حکم ہے کہ آپ جائیے اور پانی لے کر آ جائیے. یہ بھی ایک بہانہ ہے. امام جانتے ہیں کہ جو بھی جائے گا رن کو وہ واپس نہیں آ رہا. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پانی لینے کے لیے گئے,
علمدار کے ہاتھ میں علم ہے اور ایک مشق ہے. حضرت اب یہ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ علم اور جو کربلا کے استعارے ہیں اس کے اندر علم اور مشق کا تذکرہ حضرت عباس کے ساتھ ہے. اب یہ مشق کیا ہے؟ مشق جناب امام علی مقام کی ایک 4 سالہ بیٹی ہے جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے اور بے پناہ لاڈلی ہے. وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام یعنی اپنی بھتیجی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں امام علی مقام کی بیٹی اور جناب حضرت عباس کی بھتیجی. ان کی اجازت سے یا ان کی سفارش پہ حضرت عباس کو اس بات کی اجازت ملی ہے کہ آپ جائیں اور جناب حضرت عباس دریا سے پانی لے کر آ جائیں. اب جناب عباس یہاں سے جا رہے ہیں اور پانی لینے کے بہانے سے نکلے ہیں خیمے سے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں جو امیدیں ہیں نا وہ حضرت، میں نے جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں کہا، امید اور حسرتوں کا نام ہے حضرت عباس. جو کوزے ہیں نا، خالی کوزے لیے ہوئے در خیمہ پر بچے کھڑے ہوئے اور وہاں پر 4 سالہ ایک بچی بتا رہی ہے کہ میرا چچا تمہارے لیے پانی لینے گیا ہے، تمہیں کوئی پریشان نہیں ہونا ہے، بس میرے امو ابھی پانی لینے کے لیے گئے اور ابھی آتے ہوں گے. تو ایک علم جاتا ہوا دکھ رہا ہے. جیسے جیسے علم جاتا جا رہا ہے بچوں میں خوشی ہے کہ اب پانی آئے گا، ہم پانی پیئیں گے، سیراب ہوں گے. اور وہ 4 سالہ بچی اپنے ہمسن اور جو کمسن بچے ہیں جو بنی عاصم کے بچے ہیں ان کو یہ بتا رہی. حضرت عباس جا رہے ہیں اس کہ پانی لے کر آئیں گے. ابھی سقائے سکینہ سلام اللہ علیہ دریا پہ پہنچتا ہے، کسی میں مجال نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ حضرت عباس کے سامنے آ جائے. حضرت عباس اگر ایک خط کھینچ دے نا تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اس پار سے اس پار آ جائے. ہمت ہی نہیں ہے. عباس کا جاہو جلال. دریا پہ پہنچ رہے ہیں حضرت عباس، مشق بھر رہے ہیں، مشق بھر کے پانی لے کر واپس آ رہے ہیں. وفادار ہیں. جو بھی دریا کے نزدیک پہنچا ہے اس نے اس بات کی مجال نہیں ہے کسی کی. وہ جیسے جناب انو محمد کا واقعہ ہے، وہ بھی پہنچے دریا کے نزدیک، انہوں نے پانی کو دیکھا ہے، پیا نہیں ہے پانی. وعدہ ہے مولا پیاسے ہیں، ہم کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ اس گھر کے بچے بھی پیاسے آ رہے ہیں اور پھر ان کی شہادت. بہرحال حضرت عباس علمدار علیہ السلام مشق بھر کے واپس آ رہے ہیں. حضرت عباس مشق کر کے واپس آ رہے ہیں. اب یہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے، باطل جانتا ہے کہ عباس کی جان اس مشق میں. پہلے ان کا دایاں بازو قلم کیا جاتا ہے، جیسے کہا گیا کہ ایک کے مقابل ایک آئے گا نا، جو عرب میں جنگ کا دستور ہے، تو گھیر کے مارنے والی بات. پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں بازو شہید کیا گیا، پھر حضرت عباس نے بائیں بازو کے اندر اپنی مشق تھام لی، اسی سے علم پکڑ. اب بچے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ چچا پانی لے کر آئیں گے، علم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیموں میں پانی آ جائے. دوسرے بازو پہ بھی ضرب لگا دی گئی ہے، دوسرا شانہ بھی شہید کر دیا گیا ہے. اب وہ جو وفا ہے نا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی، وہ دعا کر رہے ہیں حضرت عباس، پروردگار اتنی مہلت دے کہ میں یہ مشق جو ہے نا یہ امام کی بیٹی کی خدمت میں پہنچا کے سرخرو ہو جاؤں. اور اس مشق کو دانتوں سے دبوچ لیا گیا ہے. اب اس مشق کو جو دانتوں میں دبوچا گیا ہے، جو ظالم ہے وہ اس بات کی طاق میں ہے کہ کسی طرح اگر اس مشق کو شہید کر دیا جائے، اس کو اگر نشانہ بنا دیا جائے تو عباس وہیں ہار جائیں گے، عباس وہیں ختم ہو جائیں گے. اگر مشق سکینہ ختم مطلب عباس ختم. نشانہ لگانے والے نے اس مشق کا نشانہ لیا ہے اور اس مشق سے آپ کیا بہا ہے، سمجھے کہ حضرت عباس کا دل. اور مظلومیت حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ ہے کہ آپ دیکھیے نا، کوئی جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے، جو بھی شہید گر رہا ہے اس کو ایک ہاتھوں کا سہارا ہے. حضرت عباس جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں تو ان کے پاس ہاتھوں کا سہارا نہیں ہے، اور ایسے میں ان کی آنکھوں میں ایک تیر پیوست کر دیا جا رہا ہے جس کو نکالنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن نہیں. ایسے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے نزدیک ان کی بالی پر پہنچ رہے ہیں امام علی مقام اور کہتے ہیں بس ایک خواہش ہے، مجھے بھائی کہہ کے پکارا جائے. تم نے ساری زندگی مجھے آقا کہا ہے، اگر آج بھائی کہہ دو تو ہمارا دل مسرور ہو جائے، ہمارا دل شاد ہو جائے. امام علی مقام چاہتے ہیں کہ حضرت عباس ان کو بھائی کہہ کے مخاطب کریں. کہتے ہیں مولا اگر ہم آخری وقت میں چاہتے ہیں اگر آپ ہماری آنکھ کا یہ تیر نکال دیں، ہم آپ کی زیارت کر لیں، عباس جاتے جاتے حسین کا دیدار کر لیں. امام علی مقام سے ایک التجا کی ہے حضرت عباس نے. کہتے ہیں
مولا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرا لاشا خیمے میں نہ لے کر جائیں، یہ غریب پر بہت احسان ہے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، حضرت عباس کی شان میں کہتے ہیں، عباس تم کتنے وفادار ہو کہ تم نے زندگی میں بھی ہمارے لیے سکون اور راحت کا باعث رہے، اور جاتے وقت بھی چاہتے ہو کہ حسین تمہارا لاشا نہ اٹھائے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا لاشا جو ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ وہیں لبے دریا رہا. اب میں آپ کو دو باتیں اور بتاؤں. حضرت قاسم علیہ السلام کا جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو لاشا جو ہے وہ چنا گیا ہے. ظلم کی حد یہ ہے کہ حضرت عباس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، جب زین پر بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، اتنے دراز کام ہوتا تھا. جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لحد بنائی گئی ہے تو بولتے ہیں بس ایسی کوئی جیسے کسی بچے کی قبر. تو بولا گیا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا لاشا بھی ویسے ہی پامال کیا گیا تھا جیسے حضرت قاسم علیہ السلام کا لاشا. مظلومیت، صرف مظلومیت. اور یہ سب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ نواسے رسول کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ایک وقت کے اندر ہمارا کوئی چلا جائے، ہم اپنے مرنے کی دعا کرتے ہیں. ہمارا کوئی عزیز قریبی اگر گزر جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے فراق میں نہیں جی سکتے. امام کے سامنے ان کے خون جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے، امام کے سامنے ان کے گھر کے بچے جا رہے ہیں، امام کے سامنے ان کے دوست احباب جا رہے ہیں، امام کے سامنے ان کے چاہنے والے جا رہے ہیں. ختم. وہ جو آپ نے منظر کشی کی کہ خیموں کے باہر بچے وہ کوزہ لے کے کھڑے ہوئے پانی کے انتظار میں، اور کئی دن کے پیاسے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اس منظر میں رکھ کے دیکھیں گے کیسا ہولناک منظر ہے. اور یہ سب کس لیے ہیں؟ اس سب کی یہ واقعہ کربلا صرف مظلومیت کی داستان نہیں ہے، یہ عشق کی داستان ہے. بتانا یہ ہے کہ یہ جتنا انسان اپنی اولاد کو راہ خدا میں گلا کٹا رہا ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ دین سربلند رہے، پروردگار عالم کا نام باقی رہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہمارے سپرد کیا ویسا ہی چلے. دراصل جو ہے وہ دین کی بقا کے لیے امام علی مقام کا یہ ساری قربانیاں، یہ ساری جو صعوبتیں برداشت کی جا رہی ہیں، یہ جو گلے کٹ رہے ہیں، یہ جو خون بہ رہا ہے، یہ جو پامالی ہو رہی ہے لاچوں کی، یہ سب کا سہنا، اس پہ صبر، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محفوظ رہے. اور ہر شہادت، جتنی بھی نجم بھائی شہادتیں ہیں، ہر شہادت میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے. جب امام حسین، جس طرح انہوں نے شروع میں کہا گفتگو کی کہ حضرت علی اصغر کو لائے، تو جب آپ گھوڑے پہ حضرت علی اصغر کو لائیں تو آپ ڈھانپ کے لائے تھے. اچھا، لشکر یزید جو سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اب دیکھو حسین کو، یہ ہمارے سامنے قرآن لے کر آ گئے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ امام حسین قرآن پیش کریں گے کہ اب ہمیں چھوڑ دو. لیکن جب امام حسین نے کپڑا ہٹایا ہے حضرت علی اصغر، تو یزیدی فوج میں لوگ رونے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ کہیں ہماری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو فوراً کہا کہ حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دو. تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کہیں ہماری فوج میں جو ہے خالی اس بچے 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ یا اس کے رونے سے ہماری فوج میں جو ہے وہ تلاطم نہ آ جائے. اچھا دیکھیں، اب یہاں پہ نا دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے. ایک تو یہ ہے یقیناً اس کو ہم ایمانی پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے کہ خدا پر اعتقاد، آخرت کا یقین، جنت پر جانے کا شوق، دوزخ سے بچنے کی خواہش، یہ ایک ہمارا ایمانی پرسپیکٹیو ہے. ایک پرسپیکٹیو یہاں پہ انسانی بھی ہے کہ مثلاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ تو ایک انسانی فوج اور ایک غیر انسانی فوج کے درمیان دو صورتحال پیدا ہو گئی نا، کہ اگر ایک 6 مہینے کے بچے کو دیکھ کر بھی دیکھنے والوں کے دل میں کوئی انسانی جذبات نہیں ابھر رہے. اب ہم بھول جاتے ہیں کہ مالی دنیا کیا ہے، حب جا کیا ہے، خدا پہ ان کو یقین ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ تو انسان کی فطرت کے اندر ایک مسلم حقیقت ہے کہ بچے کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتے ہیں، اتنے چھوٹے بچوں پہ کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں. مطلب کسی بھی حد تک جانے کے بعد، جیسے اب ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو قرآن میں کہا کہ اولئک کا کلانام بل ہم مدل، کہ یہ جانور ہے بلکہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو کربلا ہم کو انسان رہنے سکھاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسان، مطلب مسلمان تو بچ جائیں، اللہ کرے، اگر ہم انسان بھی رہ جائیں اس دنیا کے اندر، تو کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر ہم خود اپنی انسانیت کی بقا بھی دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی انسانیت کی بقا بھی دیکھتے ہیں. ایسے ہی بے شک ایسے. اچھا، آخر میں اب یہ کہ امام زین العابدین اور حضرت زینب اور وہ جو لوگ ہیں کہ جو وہاں پر جام شہادت نوش نہیں کرتے اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. کربلا صرف 10 محرم کے برپا ہونے کا نام تھوڑی ہے. کربلا تو ایک مسلسل سفر ہے. 10 محرم کے بعد جو واقعات ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ اس سے زیادہ دل سوز ہیں.
دیکھا جائے نا ابھی صرف اور صرف یہ نہیں, میں 9 محرم کا ایک واقعہ ہمارے اساتذہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام علی مقام کا بچوں کے لیے جو پیار ہے نا وہ یہ ایسا ہے کہ 9 محرم کی رات امام علی مقام خیموں کے پیچھے کچھ بیٹھے ہوئے چن رہے ہیں. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام کی خدمت اقدس میں پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ, تو کہہ رہے ہیں عباس یہ جو سرزمین کربلا ہے نا اس پہ جو کانٹے اور کنکر ہے نا وہ اٹھا کے الگ کر رہا ہوں, کیونکہ کل کو ہماری شہادت کے بعد جب بچے برہنہ پا یہاں پر گھوم رہے ہوں گے نا, یا یہ کہہ لیجئے دوڑ رہے ہوں گے جان جلتے خیموں سے خود کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے, تو یہ کانٹے ان کے پاؤں میں نہ چبھیں. اتنا خیال ہے امام علی مقام کو بچوں کا. 10 محرم برپا ہو رہی ہے, عصر عاشور امام علی مقام شہید ہو رہے ہیں, امام کو پیاسا شہید کیا جا رہا ہے 10 محرم کو. یہاں تک تو شہید ہو گئے, صحیح ہے بھائی, آپ نے ایک جنگ کرنے والے نے جنگ کی, اس نے شہید کیا, شہادت کے بعد ایک نئی کربلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام کے خیموں کو آگ لگا دی جائے. اب اس میں مستورات ہیں, مقدرات عصمت ہیں, اس سے اس لشکر کو کوئی سروکار, وہ نہیں جانتے کہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں, ان خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے. اور وہ بیویاں جن کے خانوادے کے لوگ شہید ہو چکے ہیں, جو بے سر و سامان ہیں, جو بے آسرا ہیں, وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائی جا رہی اور خیموں کو آگ لگتی جا رہی. بچے کچلے جا رہے ہیں, عجیب داستان. اور اس کے بعد نہ صرف یہاں پر ظلم کی مطلب رک نہیں رہے ظالم, اس کے بعد جتنے بھی اہل حرم ہیں ان کی چادریں جو ہیں وہ چھینی جا رہی. یعنی یہ کتنے رسول کی نواسیاں اپنے بالوں سے بردہ کریں, یہ کہاں کا انصاف. ان کی چادریں چھینی جا رہی, ان کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی. اب یہاں پر جو 10 محرم کی رات ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام علی مقام کے مشن کی کمانڈ سنبھالی. حضرت زین العابدین علیہ السلام جیسا کہ میں نے کہا کہ بیمار ہیں, ضعف ہے, ناتواں ہیں, ایک سفر ہے, اور یہ زیادہ کٹھن سفر. 10 محرم کو تو شہید ہو گئے نا, اس کے بعد اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بے پردہ بازار شام میں جانا, یزید کے دربار میں جانا, یہ کہاں کا انصاف. یہ ساری سب جو دل پہ تیرے گزری وہ کس کو نہیں معلوم, اے زینب مظلوم, اے زینب مظلوم. اللہم صلی علی محمد. اس پہ انشاءاللہ ہم ایک گفتگو اور کروائیں گے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا, اور امام زین العابدین علیہ السلام 11 محرم سے لے کے, اور یہ ایک اہل حرم 1 سال قید میں رہے, 1 سال یہ قافلہ کارواں جو ہیں وہ قید میں رہے. قید خانے کی اپنی صعوبتیں ہیں, ایک رسی کے اندر 12 گلے باندھ دیے جاتے ہیں. جو خواتین ہیں, جو مستورات ہیں, ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پس گردن باندھ دیے گئے ہیں, بے کجاوا اونٹوں پر ان کو دوڑایا جا رہا ہے. جو بچے ہیں وہ اونٹوں کے اوپر سوار ہیں, جو بچہ گر گیا, جو کچلا گیا, وہ شہداء الگ ہیں. قید خانے کا یہ عالم ہے کہ جہاں پہ نہ ہوا کا گزر ہے نہ روشنی ہے. ستم اتنا ہے کہ رونے والوں کو تماچے مار دیے جاتے ہیں. وہ 4 سالہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ ہے. دو باتیں اور بتا کے اتنے مظالم ہم کہاں تک جائیں گے, کہاں تک احاطہ کریں گے. حضرت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک 4 سالہ میں نے بتایا امام کی بیٹی ہیں, ان کے کانوں سے در کھینچ لیے گئے, اتارے نہیں گئے, کھینچ لیے گئے, اور کھینچے ایسے ہیں کہ ان کی کانوں کی لو تک اس کے دروں کے ساتھ. سکینہ کے معنی سکون کے, وہ بیٹی جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سکون کا باعث ہے, اس سکون کو یہ اذیت دی جا رہی. مال دنیا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. آخری ایک واقعہ اور میں بتاؤں کہ ایک مظلوم
اور کتنا کریم ہے. واقعہ میں ملتا ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر پر جا رہا تھا, اس کی بیٹی اس بات کی خواہش کرتی ہے کہ بابا مجھے فلاں پتھر درکار ہے, اگر آپ آئیں سفر سے تو میرے لیے تحفتاً وہ لے کر آئیے. تو جب وہ شخص کربلا سے گزر رہا ہے, اس کا سفر کربلا میں ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سب کچھ. اس کے بعد وہ جب امام کے نزدیک سے گزرتا, یہ شہادت سے کچھ وقت پہلے کہہ لیجیے یا شہادت کے وقت کا منظر, تو امام علی مقام اپنا ہاتھ بڑھا کے اس شخص سے کہتے ہیں وہ تمہاری بیٹی نے وہ ایک فلاں پتھر منگوایا تھا, یہ میرے ہاتھ سے وہ وقت شہادت بھی اس گھرانے میں عطا 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 مل رہی. ایک یہ واقعہ ہے, اور ایک امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو کیا کہیں یہ جو درندے ہیں یا یہ جو جانور ہیں, یہ جو انسانی شکل میں جانور ہیں, وہ امام علی مقام کی جو انگوٹھیاں اتارنا چاہ رہے ہیں, انگوٹھی اتر نہیں رہی تو وہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں. وہ انگلیاں جو نواسے رسول کی انگلیاں ہیں, جن انگلیوں کو تھام کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو چلنا سکھایا ہوگا, اس انگلیوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان انگلیوں کے اندر جو انگوٹھیاں ہیں وہ حاصل ہو جائیں. مظلوم ہے, ایسی تھوڑی نا حسین مظلوم کہا جا رہا ہے, امام علی مقام کی قربانیاں. لیکن 100 باتوں کی ایک بات جو بچوں نے ہمارے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مظلومیت کس لیے ہے, یہ مظلومیت اس لیے ہے کہ دین کے لیے, حق شناسی کے لیے. اور یہ دین کے لیے مظلومیت ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے. دیکھیں 2 چیزیں اگر ہم میں پیدا نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر کے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے. ایک تو یہ کہ حق گوئی, جرت, بہادری, حق کے ساتھ کھڑا ہونا, سچ کی قیمت ادا کرنا, یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے, اور اس میں سچ کا انتخاب کرنا اور پھر سچ کے لیے ہر درجے کی قربانی دینا. دوسرا یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے, عقیدت ہے, یہ ان کی شخصیت کے لیے ہمارا کچھ نہیں ہے. مطلب حسین سے ہماری کوئی محبت ان کی شخصیت پہ تمام نہیں ہو جاتی, بلکہ یہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت عطا نہیں کر رہی, ہمیں شوق عبادت نہیں بڑھ رہا, ہمیں اللہ رب العزت سے تعلق, اس کی پہچان نصیب نہیں ہو رہی, ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں محسوس ہو رہی. ہم اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر ہمارے لیے احکامات, اصول متعین کر دیے ہیں, اگر ان کو پہچاننا ہم نہیں چاہتے, ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے, تو یہ سب کچھ بے معنی سا ہے. اور جس طرح سے ایک طرف یزید کو کسی نے اپنا بت بنا لیا, اگر حسین کو خدا سے ہٹ کے دیکھیں گے تو ٹھیک ہے دنیا میں کچھ سبق تو ہم حاصل کر لیں گے جرت و بہادری کا, لیکن جو امام حسین علیہ السلام کا اپنا مشن ہے, ان کا جو اپنا پیغام ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام اپنا کوئی پیغام لے کے نہیں آئے, اپنی کوئی بات نہیں فرمائی, انہوں نے اسی کی اتباع کی جو دین محمد. ہاں, تو یہ 2 چیزیں دونوں پہلو سے بہت ضروری ہیں, اور یقیناً یہ گفتگو ایسی ہے کہ جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. اور آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تدریس کے لیے, تعلیم کے لیے جو گفتگو کی, اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت کا معاملہ, اجر کا معاملہ فرمائے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جو آپ نے یہ بات کی کہ امام حسین نے دعائے عرفہ میں اسی حوالے سے بات کی, اور آپ کا ایک جملہ ہے جو بہت زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اے خدا اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. تو تقوی الہی, اللہ کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہی امام حسین. بالکل, اور یہ کہ اپنے زمانے کے بھی مظلومین کا ساتھ دینا. بے شک ہم یقیناً ہم کربلا کا درد ضرور سنتے ہیں, سناتے ہیں, لیکن وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سب بات ماضی میں رہ جاتی ہے جب ہم اپنے حال سے کوئی ریلیونس محسوس نہیں کرتے. اگر بھائی میرے گلی میں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اگر میرے علاقے میں کوئی مظلوم ہے, تو امام کا درس یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے اپنی محفل مجلس کر لی, ہم نے گفتگو کر لی اور اس کے بعد ہم جو ہے اس سے بری و ذمہ ہو گئے. کربلا یہی درس ہی ہے نا کہ آپ نے ظالم کے خلاف برسر پیکار اپنی سی کوشش کرنی ہے, اور بالکل اس کو کوشش کا اجر اللہ دے گا. ایک بار آخر میں یہ ضرور عرض کر دوں, کیونکہ ظاہر جب ہم مذہبی شخصیات کی بات کرتے ہیں اور مذہبی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سننے
سننے والوں کے دیکھنے والوں کے نظریات میں کچھ فرق ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ ہمارے اہل سنت کے یہاں تصور امام ویسا نہیں ہے جو تشیع کے یہاں ہے. تو یہ سب ہم ظاہر ہے کہ جو جس پرسپیکٹو سے بات کرے گا وہ اپنی بات دیکھیں کرے گا. امام اس میں عالی ہم مقام کی جو شخصیت ہے نا اس کو مسلک کی اینک اتار کے دیکھیے، اتار کے دیکھیں اور اس اس کو میں مسلک کی اینک اتار کے دیکھیں اور دیکھیں امام علی مقام کا پیغام حقیقتاً اور اصلاً عشق خدا ہے. بالکل. اور اس میں جو آپ کے لیے ہمارے لیے سبق ہے وہ حاصل کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بات حیدر بھائی بیان کریں، میں اس سے نظریاتی طور پر تو متفق نہیں ہوں، لیکن انسانی طور پر ایمانی طور پر میرے لیے وہ بہت کارآمد و مفید ہو. تو جو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جو شخصیت کی تعمیر میں نے اپنی کرنی ہے وہ میں کر لوں. ایک بات میں کہوں جس سے حیدر بھائی بھائی نظریاتی طور پر متفق نہ ہو، لیکن اگر ان کے لیے اس کے اندر کوئی سود مند بات ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر اس طرح کی اگر ہم ایک روش اختیار کریں کہ تو اس سے معاشرے میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا فرق پڑے گا. ہم اپنی فرد کی تعمیر کر سکتے ہیں اور پھر اپنی بات کہنے کی سب کو اجازت ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر میں ایک سنی پرسپیکٹو سے بات کروں گا تو میری ووکیبلری وہی ہوگی، میری لنگو وہی ہوگی، میں اسی پرسپیکٹو سے بات کروں گا. ایک شیعہ پرسپیکٹو سے بات ہوگی وہ ویسی ہوگی. اب دیکھنے والے، سننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والوں پر انحصار ہے کہ آپ نے کیا کشید کرنا ہے. تو اور امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے نہ شیعوں کے ہیں بھائی نہ سنیوں کے ہیں. وہ ہر ہر قوم پکارے گی شخص ہمارے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. بلکہ میں تو کبھی دوستوں میں کہتا ہوں کہ ہر شخص پکارے گا ہمارے بے حسین. شک. کیونکہ اب یہ دنیا جو ہے ایک انڈیویجولزم کی دنیا بن گئی ہے. اب قوموں کی تعریف بدل گئی ہیں، قوم کیا ہوتی ہے نہیں ہوتی. اب تو ہر فرد کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے، کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کا سمبل ہے، ایک احتجاج کا سمبل ہے. اور آج جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، موجود ہیں، چاہے ہم غزہ کی صورتحال دیکھیں یا ہم مسلمان دنیا کو دیکھیں یا ہم دنیا کا کوئی بھی خطہ دیکھیں، امریکہ کی سچویشن دیکھ لیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں لوگوں کو گرفتار کرنے کی، اور بلکہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ترک نسل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وہاں پہ آتی ہے، وہ وہاں کا ڈالا اٹھا کے لے گیا ان کو، اور سب دنیا حیران پریشان ہو گئی کہ یہ تو ہمیں انسانی حقوق کے درس دے رہے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں کوئی رول آف لا قائم ہوگا. یہاں پہ بھی اب ڈالے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے ریزسٹنس کا، کہ آپ کو اپنی سکت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ضرور ڈالنا ہے. بے شک. ایسا نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ کے سامنے ظلم کی تاریخ رقم ہو رہی ہو، آپ کے سامنے دین کو بدلنے کی کوشش ہو اور وہ خاموش رہیں. ایک اور آخری بات یہ کہ اس میں ایک عظیمت اور رخصت والی جو بحث ہے امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے اندر، کہ کچھ لوگوں نے تو ظلم کیا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا تو کچھ اس ظلم پہ خاموش ہیں. بالکل ماننا ہے کہ بھائی وہ تو انہوں نے اپنے لیے جہنم کو حاصل کیا. اب جو لوگ ظلم پہ خاموش رہے کہ آیا وہ اس سے ان کو معلوم تھا نہیں تھا، ان کے ذہن میں کیا تھا، تو ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ اب ہم اپنے زمانے کے حوالے سے ضرور دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے کون سا رخصت کا راستہ اختیار کرنا ہے، عظیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا حساب لگایا ہے. اب غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اور آپ اور ہم سب کرتے تو ہیں، لیکن کون ہے ہم میں سے کہ جا کے ان کی مدد و نصرت کر سکے؟ نہیں کر سکتے. تو بس زمانے کا جبر بھی ہوتا ہے، حالات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں اس لیے میں نے کر دی کہ بھائی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہم نے پچھلی گفتگو کی ہے اس سے ضرور استفادہ کریں. اللہ کرے ہم بھی استفادہ کریں. کیونکہ سب سے پہلے بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، کہہ دینا آسان ہوتا ہے، اس بات کو اپنے عمل میں لے کے آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر حیدر بھی جانے سے پہلے، کیونکہ آپ کا شعر کا بڑا ذوق ہے، میں حضرت ساحر لکھنوی صاحب کا مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کہ منقبت میں بھی آپ کو پیر نصیر الدین صاحب سے میں آپ سناؤں کو گا. حضرت ساحر لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، واہ، نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا واہ ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور جو دیکھیے تو جبینے درے یزید پہیں، جو دیکھیے تو جبینے درے یزید پہیں، جو پوچھئے تو یہاں ہر بشر حسین کا ہے. اور یہ حریت کے جو چرچے ہیں سارے عالم میں، بشر کی فکر پہ یہ سب اثر حسین کا ہے. اور افتخار حیدر صاحب نے کہا تھا نا کہ افتخار حیدر صاحب کا، میں پھر پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عزم و یقین و ہمت و صبر و رضا کے ساتھ، عزم و یقین و ہمت و صبر و رضا کے ساتھ صحرا میں ایک شخص کھڑا ہے خدا کے ساتھ. افتخار عارف صاحب کا تو آپ نے وہ کہا تھا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے وہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور جو سجدہ ہے اس پر کیا خوبصورت کہا انہوں نے کہ جس کی جرت سے جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے.
اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون واہ 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 واہ۔ کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو گفتگو سجدے سجدے میں میں ہے۔ ہے۔ واہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ، سبحان سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔